بچپن کے واقعات کو یادداشت میں لاؤں تو میرا خیال ہے کہ ایسا کئی مرتبہ ہوا کہ امی نے یا کسی بہن بھائی نے یا کسی دوسرے نے مجھے کہا جاؤ فلاں جگہ پر فلاں چیز پڑی ہے اٹھا کر لے آؤ، اور میں باوجود اپنی کوشش کے اسی جگہ سے وہی چیز ڈھونڈ نہیں پاتی تھی اور خالی ہاتھ واپس آ جاتی تھی۔ شادی کے بعد اگر کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی چیز گم جاتی تو اپنے میاں صاحب کا چیزیں تلاش کرنے کا نیا انداز دیکھا۔ وہ ایک کونے سے چیز کو تلاش کرنا شروع کرتے اور کمرے کی جو چیز بھی ان کی زد میں آتی اسے الٹا دیتے۔ الماریاں، کھانے، طاق، بستر، چادریں، غرض یہ کہ کوئی جگہ بھی وہ نہ چھوڑتے اور بالآخر چیز نکال لاتے۔ چند سال قبل میڈیا میں انڈیا کے ایک بچے کی خبر وائرل ہوئی جو صرف 5 سال کی عمر میں اپنے گھر والوں سے بچھڑا، ٹرین میں بیٹھا ہزاروں کلومیٹر ان سے دور انسانوں کے جمع غفیر میں کسی کے رحم و کرم سے یتیم خانے جا پہنچا۔ وہاں سے لے پالک بچہ بن کر آسٹریلیا کے کسی جزیرے پر پہنچا اور پھر 25 سال بعد گوگل ارتھ اور اپنی 5 سالہ عمر کی یادداشت کی مدد سے اپنی اصل ماں کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس سارے سفر میں اس کی طلب، اس کا جذبہ اور اس کی لگن ہر چیز قابل مثال ہے، دل کو چھوتی ہے۔ پڑھنے والا اور اس پر بنی ویڈیوز اور فلمیں دیکھنے والا انجان کیفیات و احساسات سے گزرتا ہے، اگرچہ کہ انجام کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، جس کے بارے میں وہ بچہ کہتا ہے کہ میں نے تنکوں کے بڑے ڈھیر میں سوئی تلاش کر لی، لیکن اس کا سفر اور اس کی تلاش انسانوں کو حیرت کے سمندروں میں گم کر دیتی ہے۔ کچھ عرصہ قبل مجھے یوٹیوب پر انڈیا پاکستان پارٹیشن کے واقعات پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ مجھے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ اس قیامت کا احساس ہوا جو انڈیا پاکستان میں بسنے والے انسانوں پر بیتی تھی۔ گھر بار چھوڑنا، سفر کی مشقت، بھوک پیاس اور ہزاروں کیفیات سے گزرنا تو اس ہجرت کا حصہ تھا ہی۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ، دکھ اور غم سے چور کر دینے والی چیز اپنے پیاروں کا بچھڑنا تھا۔ جو مر گئے ان کا غم تو پھر بھی سمجھ میں آ جاتا تھا، جو بچھڑ گئے ان کا دکھ ساری عمر تک لگا روگ تھا، جس کی شدت وہی سمجھ سکتے تھے جن کو یہ روگ لگ گیا تھا۔ کبھی قیامت کا منظر ذہن میں لائیں، انسانوں کا جمع غفیر ہو، خوف و دہشت کی کیفیت ہو، جس کا جدھر رخ ہو سر پٹ بھاگتا جائے، نہ اپنے رخ کا پتہ، نہ منزل معلوم، نہ آس پاس کی کچھ خبر، نہ رشتہ داری کا کچھ احساس، بس بھاگو اور بچوں کی کیفیت جس میں کہیں ماں باپ بچھڑ گئے اور کہیں بچے بچھڑ گئے۔ تو انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ انسانوں کے اس جمع غفیر میں اپنا لہو تلاش کرنا گھنے جنگل میں سورج کی کرن پا جانے کے مترادف ہے۔ غرض یہ کہ وابستگی، جدائی، پانا اور کھونا، کھو کر پانا اور پا کر کھو دینا انسانی زندگی کا قدم قدم کا مرحلہ ہے۔ کہیں یہ وقتی ہوتا ہے اور کہیں ہمیشگی کا عنصر اپنے اندر رکھتا ہے، کہیں یہ قابل برداشت ہوتا ہے اور کہیں یہ لازوال رنج اور دکھ اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتا ہے، کہیں یہ ہلکا ہوتا ہے اور کہیں کمر توڑ ہوتا ہے۔ ایسی ہی ایک تلاش اس ہستی کی بھی ہے جس سے بچھڑ کر ہم اس زمین پر اتر گئے۔ زمین کی رنگینیاں، دل نشینیاں، کمالات و عجائبات، حیرانیاں و پریشانیاں اتنی حیرت انگیز اور ان میں کھو جانے کا سفر اتنا طویل ٹھہرا کہ اصل تلاش ہی کہیں کھو کر رہ گئی۔ آگے کے سفر ہزاروں سفروں کی داستان بنتے گئے، لیکن اصل سفر معلوم ہی نہ رہا۔ وہ جو جانے جاں تھا، زیست کا سامان تھا، حقیقت میں روح رواں تھا، اصل میں پیکر جاں تھا، جو عالم رنگ و بو میں بکھرا ہوا لیکن دل کی پہنائیوں میں سمٹا ہوا ہماری ہی اپنے اندر چھپا بیٹھا تھا، لیکن ہم تو الٹ پلٹ کر بھی چیزیں تلاش کرنے والے، تنکوں کے ڈھیر میں سوئی کو پا لینے والے، جمع غفیر میں اپنوں کو ڈھونڈ نکالنے والے اور آسمان و زمین اور کائنات کے رازوں سے پردے اٹھانے والے کیسے بد نصیب ٹھہرے
کہ جس کی تلاش اصل مقصود تھی اسی ہی کو فراموش کر بیٹھے۔ اگر ہم عقل کا سفر درست سمت میں رکھتے اور دل کی منزل کو پا لیتے تو وہ حقیقت سمجھ جاتے جو انسانیت کی اصل تلاش ہے۔